سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ کان ٹھیک ہے آپ کے؟ گوشت کی جگہ ہڈیاں تو نہیں کھائیں آپ نے؟ آپ نے بولا کہ متن پڑھے تو میں متن پڑھ رہا ہوں. گفتگو نہیں کروں گا. رخ ہو کے کس طرح پیشاب کرتے رہے ہو تمہارے امام نے کس طرح. او بھائی تم پلیز لے کے آؤ ابو بکر. خاموش ہو جاؤ. کتنا جناب والا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے کذاب ہیں، کتنے دجال ہیں، اور کتنا بغض ہے ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ شیعہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اگر ابھی رہتی ہے کتنی مزید رہتی ہے بھائی؟ 2 منٹ مزید لے لو پھر میری باری ہے. اتنی نہیں تھوڑی سی رہتی ہے، سن لے. تو ابھی رہتی ہے. کتنی مزید رہتی ہے بھائی؟ 2 منٹ مزید لے لو پھر میری باری ہے. اتنی نہیں تھوڑی سی رہتی ہے، سن لے. تو حرام کام ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہ مجھے ٹائم دے نا جاری، میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنے حرام کام کیے ہوئے اور کتنے حرام کام انہوں نے اہل بیت کی طرف منسوخ کیے ہوئے. انہوں نے حضرت عقیل کو ذلیل کہا، حضرت علی کے بھائی کو ذلیل کہا ہوا ہے، بھائی ابو بکر پہ بات کرو نا، ذلیل کہا ہوا ہے. ابو بکر پہ بات کرو. آپ نے ابو بکر صدیق کے متعلق کیوں کہا ہے؟ آپ نے ابو بکر صدیق کے فعل حرام کی نسبت کیوں کی ہے؟ جواب دوں گا نا ابھی، جب میری باری آگے جواب دوں گا نا. کیوں نہیں دفاع کرتے؟ جب آپ مولا علی کے بھائی کو ذلیل کہتے ہیں تو آپ سے بڑا ذلیل کون ہے؟ روئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی رو رہی ہیں ابھی تک. بس دعا لگی ہوئی ہے سیدہ زینب کی. آپ کو احتجاج تبرسی نکالوں، آپ کو دکھاؤں. یہ ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں جیسی ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا. یہ یاد رکھے اور جاری آپ بھی کان کھول کے سن لو میری بات. یہ بات آپ نے کئی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ کذب ہے کہ آپ صحابہ کے متعلق کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ بات کی، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ بات کی. کیا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے متعلق سخت الفاظ نہیں استعمال فرمائے؟ نہیں. کیا اللہ پاک نے انبیاء کے متعلق سخت الفاظ استعمال نہیں کیے؟ نہیں. اللہ کے رسول اپنی بیوی کے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی لوفر بندہ، کوئی گندا بندہ اٹھ کے عائشہ صدیقہ کے متعلق بات نہیں کرتا. پھر کی روایات کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ وہ صحیح ہے، اس کے ابے کی روایات بھی صحیح ہیں. علمالی کے اندر وہ روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق اس نے یہ بات نقل کی ہے. اٹھائیں شیخ صدوق کی کتاب دکھائیں شیعوں کو، اس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے، میں الزامی طور پہ وہ بات کرتا ہوں کہ اس میں نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضیٰ کو مارا تھا. ضرب کے لفظ نہیں ہے اس میں، ہاتھوں پہ مارا تھا. اٹھائیں دکھائیں تو وہ باغ والا واقعہ ہوا اور حضرت علی جاری اگر وہ نکل آئے تو پھر آپ نے میمون الکندی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ نہیں ہے، میں نے نکال کے دکھایا تھا آپ کو. میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام قبلہ رخ ہو کے پیشاب کرتے تھے. یہ جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں. میں وہ حدیث آپ کو دکھاتا ہوں جس حدیث سے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ، وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ، جزء اول، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام احیاء التراث، سنہ 2008 میں کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں. یہ باب عدم جواز استقبال القبلہ و استدبارها، کہ جائز نہیں ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر یا پشت پر قبلہ ہو کے تخلی کر دے، چاہے پیشاب کر دے یا بڑا پیشاب کر دے. ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے. اس میں کئی ایک احادیث ہیں. اس میں ایک روایت یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ایک کنواں تھا جو جس کنویں میں پیشاب کیا جاتا ہے نا، ایک وہ گڑھا ہوتا ہے، اس میں پرانے زمانے میں وہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہاں پہ گڑھا کھودتے تھے، وہاں پہ لوگ جا کے تخلی کرتے تھے. صفحہ نمبر 303 میں یہ روایت ہے بھائی. دخلت علی ابی الحسن الرضا علیہ السلام، میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا. فی منزلہ کنیف مستقبل القبلہ، اور ان کے گھر میں جو کنواں تھا وہ قبلہ رخ تھا. وسمعته یقول، اور میں نے سنا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من بال حذاء القبلہ ثم ذکر فانحرف عنها اجلالا للقبلہ وتعظیما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قبلہ رخ ہو کے پیشاب کرے پھر اس کو یاد آ جائے کہ بھئی میں تو قبلہ رخ ہوں، قبلہ کی تعظیم کے لیے، کعبے کی تعظیم کے لیے، پھر وہ مڑ جائے، قبلہ سے رخ موڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جب وہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کی اتنی ثواب ہے. تو یہ جو کہا کہ نا امام رضا علیہ السلام کے گھر میں اس کے جو وہ تھا
جو کنیف تھا، جو ٹوائلٹ تھا، وہ قبلہ رخ تھا. اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نہیں ہے اس حدیث میں وہ ان کا اپنا ذاتی مکان تھا یا وہ کرائے کے مکان پہ تھا، کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں رہتے تھے، پھر ان کو بلایا گیا تھا مرو کی طرف، خراسان کی طرف، اور وہ ان کی شہادت بھی خراسان میں ہوئی تھی. تو انسان جب سفر میں ہوتا ہے، پردیس میں ہوتا ہے، اپنے گھر بار میں نہیں ہوتا، تو وہاں پہ مکان خرید لیتا ہے. مکان میں پہلے سے مثلا وہ ہوتے ہیں پیشاب خانے وغیرہ، پاخانہ وغیرہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے، لیٹرین بنا ہوا ہوتا ہے، یا کرائے پہ مکان لے لیتا ہے، تو اس طرح ہوتا ہے. تو اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ حدیث جو ہے، ہو سکتا ہے یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے والے مکان کی بات نہیں، اور کیونکہ ان کا مدینے والا جو مکان تھا وہ ان کا آبائی مکان تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، ان کے زمانے سے. تو اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو. تو یہ احتمال یہی ہے کہ یہ سفر میں جب تھے نا، جب ان کو مامون نے خراسان بلایا تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں وہ جہاں ان کا جو تھا، انہوں نے مکان خریدا تھا یا مکان کرائے پہ لیا تھا، یا بادشاہ نے ان کو جو مکان دیا تھا، اس میں وہ تھا کہ اس کا جو لیٹرین ہے وہ قبلہ رخ ہے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھائی آپ، اس حدیث میں یہی ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کے پیشاب نہ کریں. اگر شروع بھی کر دے نا انسان، بعد میں آ جائے فوراً اسی وقت انسان مر جائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اچھا، آپ دلیل لے کے، آپ کا دلیل محکم ہوگا تو وہ مجھے شرمندہ کر دے گا. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ چیخیں یہاں پر، آپ مجھے آپ بری باتیں کہہ دیں اور سب کو یہاں پہ ناراض کر دیں، دیکھنے والوں کو، اور سب کو غصہ آ جائے. یہ نہ میرا اسلوب ہے، اور نہ میں اس پروگرام میں اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ادھر سینکڑوں لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. اس طرح کے الفاظ جب آپ کہیں گے نا، تو مجھے شاید میں بھی غلطی سے آپ کا جواب دے دوں، اور پھر یہ بات اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. آپ پہ مہربانی کریں میرے بھائی چشتی صاحب، آپ مہربانی کریں. ہمیشہ یہاں پہ آتے ہیں نا، اپنے غصے کو دل میں رکھیں. اگر غصہ ہے بھی نا، تو آپ آرام سے تسلی سے علمی گفتگو کریں. اس میں مجھے علم کے ساتھ، مجھے اپنے دلیل، اپنے حجت کے ساتھ مجھے آپ شکست دے دیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا، ابھی آپ سے ابو بکر کی خلافت پہ بات ہو رہی تھی. ابو بکر کی خلافت کی تو آپ نے کوئی دلیل لے کے آیا ہی نہیں. آپ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. آپ نے کچھ ذکر ہی نہیں کہ آپ کو اتنا ٹائم دیا ہم نے. اگر میں نے آپ کی گفتگو کے دوران بات کی ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیے تھے، آپ نے مجھ سے 2-3 سوال کیے، تو میں نے اس کے سوال کے جواب دیا. آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ڈانٹا ہے. بالکل نہیں ڈانٹا ہے. ہمارا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ڈانٹا ہے. اگر کہیں پر ظاہر میں یہ ہے کہ اس کی ڈانٹ ہے، تو وہ حقیقت میں ڈانٹ نہیں ہے، وہ لوگوں کی ڈانٹ ہے، لوگوں کی مذمت ہے. کیونکہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، اس طرح نازل ہوا ہے، ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، ایاک اعنی، میں تم سے کہتا ہوں، لیکن وہ دوسرا سنیں. وہ حقیقت میں لوگ اور منظور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظور نہیں ہے. مثلا لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم مشرک ہو جاؤ تو تیرے سب عمل حبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کوئی اجر نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک ہونے کا کوئی وہ تھا، کوئی امکان تھا. اچھا، میں آپ کو کچھ مثال دے دیتا ہوں. مثلا سورہ مبارک یہ یونس میں ہے، یہ مثال دیکھ لو. بہت سارے اس طرح قرآن مجید میں ہے. یہ ڈانٹ ہے نہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارک یونس علیہ السلام. بلیو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید میں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا، اگر آپ کو اس پہ شک ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شک تھا؟ قرآن پہ جو شک کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہ منظور خود پیغمبر، مخاطب پیغمبر ہیں، لیکن مقصود اور لوگ ہیں، یعنی دنیا میں جتنے کافر ہیں، اگر ان کو شک ہو جائے، منظور وہ ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ قرآن کے خطابات کے انواع میں سے خطاب یہ کہ بظاہر پیغمبر مخاطب ہیں، لیکن یہ پیغمبر مقصود نہیں ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. اچھا،
اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں. اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ آئے تبلیغ کی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْهُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے، یہ کوئی اس طرح کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمت کی ہو، یہ مذمت نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں کہ پیغمبر جھوٹے ہیں یا پیغمبر کافر ہیں، نستجیر باللہ، یا پیغمبر جاہل ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں اس میں. یہ اہمیت کی بات بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کا حکم جب ہوا تھا تو وہ ان کو ڈر یہی تھا کہ کفار جو بظاہر مسلمان ہوئے، جو منافقین صحابہ ہیں، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، تکذیب کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فتنہ کڑا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہیں کیا آپ نے تو بالکل آپ نے پوری دین کا آپ نے کیا کیا ہے، پوری دین ہی نہیں پہنچایا. تو اس بات کی اہمیت کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو کفار کے غضب سے بچائے گا. تو یہ اس میں مذمت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ السلام کی مذمت کیا. ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے. یہ سب آیات، ان کی تفسیر ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں کی قرآن مجید میں. اچھا، صحیحات یوسف کی جو بات ہو رہی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں. اور راوی بھی خود عائشہ ہے، آپ کی اپنی کتاب میں ہے صاحبات یوسف، وہ کیا مومنات تھیں یا منافقات تھیں؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. یا پیغمبر جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر جھوٹ کہہ رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ کو اس وصف سے موصوف کیا ہے کہ آپ صاحبہ یوسف ہیں، صواحب یوسف فاجرات تھیں، کاذبات تھیں، جھوٹی عورتیں تھیں، اور دشمن یا نبی اللہ یوسف تھیں، اور ان کے خلاف سازش کرنے والی تھیں وہ، اور وہ سچی نہیں تھیں. تو ایسے، اور میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ عائشہ کے لیے استعمال کیا تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں نبی کی یا نہیں کرتے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر عائشہ کے سارے احادیث آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا، ہم نے کہا کہ ہمارے کتاب میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دست مبارک پہ مارا ہے. وہ اس پہ میری تقریر موجود ہے، آپ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، کتاب اعمالی الصدوق میں، شاب المطبعۃ الحیدریہ بن نجف الاشرف، یہاں پہ حدیث یہ ہے المجلس السبعون میں صفحہ نمبر 408 پر صفحہ نمبر 418 میں. حدیث لمبی ہے، اس میں یہ جملے فقرے آ جاتے ہیں. وَقُلْ لِفَاطِمَةَ لَيْسَ لَكِ أَن تَضْرِبِي عَلَى يَدَيْهِ وَلَا تَلْزِمِي بِثَوْبِهِ. جس شخص کو عربی نہیں آتا نا، عربی ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں، ایک زبان کی بولی دوسری زبان کی گالی. بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ آپ اردو کے کہ اگر آپ کو اس کو ترجمہ کریں نا، تحت اللفظی ترجمہ کریں، لٹرلی اس کا ترجمہ کریں انگلش میں یا کسی اور زبان میں، تو اس کا مطلب غلط بنتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ابھی میرے ذہن میں مثال نہیں ہے لیکن سب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کافی لمبی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اللہ تجھے حکم دے دیتا ہے کہ تو اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہہ دے لیس لکی، تیرے لیے جائز نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے. اچھا، ان تضربی علی یدیہ ولا تلزمی بثوبہ. اب یہ جو جس اشخاص کو عربی زبان نہیں آتی نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ کو مارا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو نہ ماریں. تو تحت اللفظی ترجمہ جو ہے یہ ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ماریں علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں پر، اور ان کے پیرہن کو، ان کے لباس کو آپ پکڑیں. تو یہ الزام کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا ہے کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مارا ہے. حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان میں، الضرب علی یدی شخص بمعنی ایقافہ، اس کا مطلب ہے کسی کو روکنا. الضرب علی یدی، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے المحکم والمحیط الاعظم، الجزء الثامن، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہ کتاب سنہ 2000 میں چھپی ہے. یہاں پہ وضرب علی یدہ امسکہ، یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 128. ضرب علی یدہ امسکہ، کسی شخص کے ہاتھ پہ مارنا عربی زبان میں، تحت لفظی ترجمہ کریں گے کسی شخص کے ہاتھ پہ مارنا نہیں، مارنے کے بعد کسی کو روکنا، کسی کو روکنا، کسی کو روکنے کو محاورے میں ضرب علی ید بولتے ہیں. وضرب علی یدہ، کہ اس کے ہاتھ پہ مارا، یعنی کفہ عن الشیء، اس کو کسی چیز سے روکا ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ محاورہ ہے المخصص. بلی لاب الحسن اندلسی النحوی ابن سیدہ کا کتاب ہے المخصص. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 27 میں وَضَرَبَ عَلَى يَدِهِ أَمْسَكَهُ وَكَفَّهُ عَنِ الشَّيْءِ. ضرب على يده أمسكه وكفه عن الشيء. ضرب على اليد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ماریں، نہیں. ضرب على اليد یہ تحت اللفظی ترجمہ ہے، غلط ہے. کسی کو روک دیں کسی کام سے، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو. لسان العرب لابن منظور الافریقی، جلد نمبر 1، چھاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 545. 545 یہ 545 ہے، ٹھیک ہے نا. ضرب على يده امسك، ضرب على يده کسی کو روکنا. وضرب على يده كفه عن الشيء، ضرب على يده کسی کو کسی بات سے روک دیں آپ. وضرب على يد فلان اذا حجر عليه، کسی کو آپ منع کر دیں کسی بات سے. وضرب على يد فلان اذا منعه من امر احد من امر اخذ فيه. اچھا، ضرب على يد فلان اذا منعه من امر اخذ فيه. ضرب على امر یعنی کسی کو کسی کام کو اس نے شروع کیا اس سے منع کرنا. اچھا، اس طرح بہت ساری ہمارے پاس اس کی وہ ہیں مختلف کتب لغت میں اس کی شرح موجود ہے، تو اس سے زیادہ کہنے کا مقصد حاجت نہیں ہے. اب جناب عقیل علیہ السلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عباس اور عقیل دونوں کو کہا کہ یہ دو جو ہیں عربی لفظ یہ ہیں ذلیلان حقیران، کہ یہ دو جو تھے عربی زبان میں جو ذلیل کہا جاتا ہے نا، وہ تنہا کو بھی ذلیل، کمزور کو بھی کہا جاتا ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اکیلا رہ گیا. بنی ہاشم میں جو دلیر تھے، جو جنگجو تھے، کون تھے؟ جناب حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے، جعفر طیار علیہ السلام شہید ہو گئے. بنی ہاشم میں تو کوئی جنگجو یہی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حمزہ تھا اور جناب جعفر طیار تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ لوگ جو تھے جنگجو تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شہید ہو چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اب خلافت کو غصب کیا غاصبین نے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس بنی ہاشم میں کوئی سپورٹ نہیں ہے. بنی ہاشم میں ایک بزرگ ہیں عباس، وہ کوئی جنگجو نہیں ہے، وہ ایسے شخص ہیں کسی بھی جنگ میں اس کا کوئی کارنامہ نہیں. ایک جناب عقیل ہیں، بڑے بھائی ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر شخص مرد جنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے جناب عقیل، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، لیکن وہ جنگجو شجاع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا، اس طرح کہا کہ یہ دو کمزور تھے اور ان میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ سیاسی لحاظ سے ان میں اثر و رسوخ ہو. ایک شخص ہوتا ہے نا ابو سفیان کی طرح، قبائل میں وغیرہ اثر و رسوخ ہے، لیڈرشپ ہے، کرزمیٹک شخص ہے. اس طرح بھی نہیں تھے یہ دونوں، عباس اور جناب عقیل. تو اس لیے غصب خلافت کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ کوئی مدد نہیں کر سکے. یہ کوئی نہ جنگی لحاظ سے یہ کوئی مرد جنگ تھے، اور نہ یہ سیاسی لحاظ سے یہ کرزمیٹک شخصیات تھے کہ یہ ان کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے سپورٹ جمع کر سکے. تو یہ حدیث کے معنی یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا. بہرحال ان کو ہم نے ٹائم دیا ہے بھائی صاحب چشتی صاحب کو کہ کیا کریں، ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے. ابو بکر کی خلافت کی یہ دلیل تو لا نہیں سکے. عائشہ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی کتب میں ان کو صاحب یوسف کہا ہے. صاحب یوسف جو کہا ہے، یہ کہتے ہیں پیغمبر کو حق ہے کہ اپنی بیوی کو گالی دیں. نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کہ وہ غصے میں آ کر ناجائز الفاظ کہتے ہیں. یہ آپ کی عدم معرفت ہے چشتی صاحب کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہیں. ان کو اپنی طرح سمجھایا آپ کہ وہ غصے میں ناجائز الفاظ بھی کہتے ہیں، وہ غلط الفاظ ہوتے ہیں، بعد میں اس کو ہم نہیں دہرانا چاہیے ہمیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. چاہے غصے میں ہوں، چاہے وہ غضب میں ہوں، چاہے وہ راحت میں ہوں، جس طرح بھی ہوں، وہ سب جو جملے کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب عائشہ کو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب یوسف ہیں، تو صاحب یوسف کا ہمیں آپ ایکسپلین کر دیں. کیا صاحب یوسف حضرت نبی اللہ یوسف کے وہ مخلص چاہنے والے تھے، چاہنے والیاں تھیں، یا وہ ان کے دشمن تھیں، ان کے خلاف غداری کرنے والی عورتیں تھیں؟ وہ کیا فاجرات تھیں یا وہ صالحات تھیں؟ اس کا جواب ہمیں دے دیں. صادقات تھیں، سچی عورتیں تھیں، یا کاذبات تھیں؟ تو لازمی بات ہے کہ صاحبات یوسف نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے دشمن تھیں، منافقات تھیں، کاذبات تھیں، فاجرات تھیں. تو ان کی کسی حدیث پہ جس میں ان کا اپنا منفعت ہو، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں، اس پہ کوئی اطمینان نہیں. اچھا، اب یہ بات کہ ابو بکر ہجرت کر کے مدینہ سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر ہجرت کر کے مدینہ سے نکل گیا حبشہ کی طرف، اور پوری امت کا اجماع ہے
کہ جو ہجرت چھوڑ کے واپس اپنے وطن پلٹ آتا ہے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے، یہ فسق ہے اور فسق اعظم ہے، گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینے کی ہجرت کی، صرف مدینے کی ہجرت کی ہے، حبشے کی ہجرت کی نہیں ہے۔ یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس، یہ صرف آپ کا ادعا ہے۔ اجماع جو ہے وہ مطلق ہے، اجماع مطلق ہے، چاہے حبشے کی ہجرت ہو چاہے مدینے کی ہجرت ہو، واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت نہیں کی ہے، اللہ یاری کون ہوتا ہے مذمت کرنے والا؟ جب پورے امت کا اجماع موجود ہے اور اس میں کسی قسم کی شرط نہیں ہے کہ اگر حبشے والی ہجرت ہو تو اس میں واپس آ کے مکے رہ سکتے ہیں، مدینے والے ہجرت سے واپس نہیں آ سکتے، یہ تو آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ شرط لگا دیا نا، یہ قید لگا دی، یہ قید تو نہیں ہے، وہ میں نے کتاب آپ کو دکھا دیا۔ بہرحال آپ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں لا سکیں، الحمدللہ آپ شیعہ مذہب کے متعلق آپ نے جو روایت کی ہیں ہم نے ان کا جواب دے دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ جو ہے نا، آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے چشتی صاحب، آپ اپنا اخلاق صحیح کریں، یہاں پہ بہت غصے کے ساتھ آتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ میری باتوں سے اگر غصہ ہے پھر بھی آپ یہاں پر جیسے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں نا نرم اخلاق میں، علمی گفتگو، حدیث دکھاتا ہوں، وہ اس طرح سے آپ گفتگو کریں، آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگلے ہفتے، آپ سے گزارش یہی ہے، اگلے ہفتے پوری تیاری کے ساتھ آ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور تیاری کر کے ابو بکر کی خلافت پر کوئی بڑا سا دلیل لے کے آئیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔